मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान के हवाले से हर रोज़ एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है। मुल्ज़िम के पास मौजूदा हमें नज़र आ रहे हैं कि करोड़ों रुपए उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मुल्ज़िम की जानिब से अमरीका में मुख्तलिफ फ्रॉड के ज़रिए दौलत कमाने और फिर इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान लाने का इंकशाफ भी हुआ है। FIA ने मुल्ज़िम की सरगर्मियों के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम अरमग़ान ने मुलाज़मीन के नाम पर खोले गए अकाउंट्स के ज़रिए 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। मुल्ज़िम 2 ऑफलाइन बिटकॉइन वॉल्ट इस्तेमाल कर रहा था जिनमें मुमकिन तौर पर हज़ारों डॉलर्स के बिटकॉइंस मौजूद हैं। मुल्ज़िम अरमग़ान के खिलाफ 2019 से 2025 के दौरान दहशतगर्दी और मंशियात समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुल्ज़िम कॉल सेंटर के ज़रिए गैर मुल्कियों से फ्रॉड करता था। मुल्ज़िम ने गैर कानूनी तरीके से हासिल शुदा रकम मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। मुल्ज़िम अरमग़ान ने मुलाज़मीन के नाम पर खोले गए 7 अकाउंट्स इस्तेमाल किए। मुल्ज़िम ने जनवरी 2023 से 23 सितंबर 2025 तक 15 करोड़ 50 लाख की कीमती गाड़ियाँ खरीदी। मुल्ज़िम अरमग़ान से 11 करोड़ मालियत की 2 गाड़ियाँ बरामद की जा चुकी हैं। मुल्ज़िम ने अपने वालिद के साथ मिलकर जालसाजी के लिए IT कंपनी भी बना रखी थी। कंपनी की माहाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स थी। मुल्ज़िमान क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए रकम अमरीकी बेस कंपनी में मुंतकिल करते थे। इस केस पर हमारे रिपोर्टर बाबर सलीम जो उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, कुछ अर्से पहले हमने उनसे अपडेट ली थी फ्यू डेज अगो, उन्होंने क्या कहा था वो भी ज़रा देख लें। इस वक्त एग्जैक्टली क्या हम कह सकते हैं कि ये मुश्किल में है अरमग़ान और एक्चुअली इसके खिलाफ इनफ सबूत है? मुश्किलात तो हैं बहरहाल, क्योंकि एक केस तो है नहीं और उसमें ना सिर्फ एक किडनैपिंग फॉर रैंसम और मर्डर का केस है। अब तो FIA में मामला काफ़ी आगे जा चुका है और अब सिल्वर नोटिसेस जारी करने के लिए FIA ने बाकायदा लिख दिया है इंटरपोल को। इसके साथ इसके वालिद कामरान कुरैशी के सिल्वर नोटिस और इनके नाम पर जो कंपनीज हैं उनके सिल्वर नोटिसेस भी जारी करने के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई है। अभी हम मतलब फौरी तौर पर तो ये नहीं कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया है और इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर देना ये इस बात की गमाज़ी है कि अभी तक FIA जो है वो इस केस को ज़रा सीरियस ले रही। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बड़ी दफ़ा इस खदशे का इजहार हुआ कि कहीं बैकफुट पे ना चला जाए ये मामला। अब जब ये खुले हैं मामलात तो अरमग़ान ने मर्डर के हवाले से तो नाम है ही है, मगर हर किस्म की आप समझ लें कि बुराई निकल आई है, एसोसिएट हो रही है। एक नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग माफिया में इन्वॉल्व वो भी नज़र आ रहा है, उसके वालिद भी नज़र आ रहे हैं। सो ये इस कदर बड़े पैमाने पे अब मामला है, कहीं ये खदशा तो नहीं है कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल कहीं बैकग्राउंड में चला जाए? नहीं फरिया, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस मामले की वजह से इसकी पकड़ाई हुई है वो उसको बैकफुट पे ना वो कर सकते हैं और ना मैं होने दूंगी, क्योंकि हर दफ़ा ये बात आती है कि जी बाकी मामलात से मेरा मामला सप्रेस्ड हो जाएगा या मूसा का मर्डर जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा या उसको कोई इस वजह से मतलब लाइक दिस इज एन ओपन शट केस। सपोजिटली मूसा का मर्डर केस इज एन ओपन एंड शट केस और उसका जहाँ पे उसकी जो चल रही है इंटेरोगेशन वगैरह, जो उसकी चलान उसका अंडर प्रोसेस है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक चल रही हैं। इट्स जस्ट दैट इसका पंडोरा बॉक्स इतना 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 बड़ा है, इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट्स इन पूरी फैमिली की इतनी ज़्यादा है कि ऑफ कोर्स दे हैव टू लुक इनटू इट एज वेल। लेकिन ये है कि मुस्तफ़ा का मर्डर से ये बच नहीं सकेगा, ही कैन नॉट एस्केप दिस टाइम, ही विल नॉट। राइट। सो आप ऑब्वियसली शुरू में आपसे जब मेरी बात होती रही, यू मस्ट बी इन शॉक, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजर रहा है, लोगों भी आपसे मिले होंगे, उन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी होगी, कोई ऐसी नई बातें आपको पता चली इस हवाले से? देखिए, नई बात तो अगर आप इंटरोगेशन रिपोर्ट्स, इनके बयान और जो डिफरेंट इनकी ही सुनने में आता है तो दे बोथ वर इक्वली इन्वॉल्व। अगर वो शिराज कहते हैं कि जी मैं सिर्फ उसके साथ था, कंपेनियन मतलब लाइक कंपनी दे रहा था उसको, तो इट इजंट लाइक दिस। शिराज ने बल्कि इसको कहा कि गोली मार के मामला खत्म कर दो, बजाय मतलब लाइक उसको रोकने के या जो वो आग लगाने का सोच रहा था, उसने कहा था ये लंबी कहानी मत करो, गोली मार के मामला खत्म करो। तो
بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیٹیلز جو یہ لوگ مس آؤٹ کرتے, جو شروع میں ہمیں یا میڈیا یا کسی چیز کو نہیں پتہ چلتی ہیں, تو وہ بیانوں میں سے جو آف کورس مجھے اجازت تو نہیں ہے ان کو ڈائریکٹ پڑھنے کی, لیکن انڈائریکٹلی وہ بتا ہی دیتے ہیں چیزیں کہ اس طرح سے بات کہی یا اس طرح سے چیزیں ہوئیں. کیونکہ شراز نے یہ کہا تھا کہ میں نے لڑکی کو بچا لیا تھا ارمغان سے, میرے انٹرویو میں بھی کہا, ویسے بھی کہا. سو یہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بچا سکتا ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ پھر وہ چاہتا تو مصطفیٰ کو بھی بچا سکتا تھا. جی بالکل بالکل, میں یہ بات ڈے 1 سے کہتی آئی ہوں کہ 3 گھنٹے کے راستے میں ان لوگوں کو ایک سیکنڈ میں بھی 1 منٹ کا بھی ان کو خیال نہیں آیا کہ ہم وہیں گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں یا خود واپس لے لیتے ہیں. مصطفیٰ اگر گاڑی ڈسپوز آف کرنی تھی تو مصطفیٰ کو کہیں پھینک دیتے اور گاڑی ڈسپوز آف کر دیتے. مطلب دیکھ, وہ کچھ بھی سوچ کر سکتے تھے, لیکن نہیں, they were very sure کہ ان کو مصطفیٰ کا کرنا ہی تھا, مطلب لائک اس کو ختم ہی کرنا تھا, اس کا نام و نشان ختم کرنا تھا. سو وچ مینس کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہوگا, غالباً ایک لڑکی کے حوالے سے یہ کہا گیا, اس نے کہا کہ یہ اس طرح کے معاملات شاید پہلے بھی ہوئے ہیں. دیکھیں جی, ٹارچر کا تو بالکل, وہ جو زما نامی لڑکی کا ہوا 1 دن پہلے ہی, اس سے ریلیٹڈ جو ہوا سملر کیس ہی تھا, صرف یہ کہ اس کے پاس اس کو وہ پتہ نہیں اس کو بھی اس کو چھوڑ دیا, اس کی قسمت اچھی, میں یہی کہتی ہوں, اللہ میاں نے اس کی زندگی لکھی تھی, وہ بچ گئی اس کے ہاتھوں. لیکن یہ کہ ہاں, مطلب لائک اگر میں یہ اب مجھے ٹائم ملا اس کی ہسٹری پڑھنے کا, تو وہ تو ہی از اے سیریل اوفینڈر. وہ تو مطلب کوئی اس کی پکڑائی نہیں تھی, اتنے سالوں میں اس کی کوئی پکڑائی نہیں کبھی ہوئی. کیا کیا پتا چلا آپ کو اور ارمغان کے بارے میں؟ مطلب لائک جو جیسے وہ ایک کسی رپورٹر کے وہ اس حوالے سے پتا چلا, یا کسی وکیل کا, جو یہ جو کیسز اس کے کھلے ہیں اس کے حوالے سے میں بول رہی ہوں. اور ان جنرل تو ہراسمنٹ کے تو اس کے ان لمیٹڈ کیسز ہیں, ہراسمنٹ کے تو اس کے ان لمیٹڈ کیسز ہیں. سو شراز کو کوئی پرسنل گرج تھی مصطفیٰ سے, یا آپ کے خیال سے وہ صرف اکمپلس تھا اور بھرپور انوالو تھا ارمغان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, اکمپلس اور بھرپور انوالو تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے بعد فرار ہی ہو گیا. مصطفیٰ اگر اس کو اتنا اس کو کوئی گلٹ تھا یا اس کو اتنی ریئلائزیشن ہوتی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس 1 مہینے میں وہ کہیں واپس کسی طرح سے پلٹتا یا کسی کو ریچ آؤٹ کرتا؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ایک لڑکا لڑکی سے خبر رکھی, ان ٹچ رہے کہ مصطفیٰ کا پتہ چلا, اس طرح سے یہ لوگ سب سے پوچھتے پچاتے رہے. تو جب یہ واپس آیا تو یہ کیا آ نہیں سکتا تھا؟ یہ جب آپ کو پتہ ہے, جب یہ انکاؤنٹر والا, جب اس کے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی ارمغان کے گھر, یہ شراز ایکچولی کہیں باہر کونے میں کھڑا تھا. اس کو بعد میں پہچانا, جب یہ پکڑا گیا تو پہچانا گیا کہ یہ باہر کی ویڈیوز بنا کے اس کو بھیج رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو ارمغان ایز ویل ایز شراز, they bothly deserve same punishment. سو شراز کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کون ہے اس کے والدین, کدھر رہتا تھا, کبھی آپ نے اس کو پہلے دیکھا؟ نہیں, میں نے شراز کو تو کبھی نہیں دیکھا, اور مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی ٹو بی آنیسٹ نہیں پتا ہے. میں نے ارمغان کی گاڑی ضرور دیکھی ہے کئی دفعہ, جیسے 24 تاریخ کو ارمغان کی گاڑی میرے گھر باہر آئی تھی. یہ مجھے گاڑی تب پہچان میں آئی جب یہ ریڈ کے ٹائم پہ وہ اس کے ایٹرون پر سے کپڑا ہٹا, تو مجھے یہ پہچان میں ہے, کیونکہ 24 تاریخ کو یہ گاڑی میرے گھر کے باہر آئی تھی اور ملازم نے اس کو جا کے بولا تھا کہ مصطفیٰ گھر پہ نہیں ہے. یہ 2 دفعہ اس نے چکر لگایا, مصطفیٰ حالانکہ گھر پر ہی تھا. اور میں نے مجھے جو کہ بعد میں مصطفیٰ سے میں نے پوچھا کہ یہ گاڑی 2 دفعہ آئی تمہارا پوچھنے, تو کہتا مجھے اس سے میں ہی ملنا تھا. مصطفیٰ پریشان تھا آخری کچھ دنوں میں, کوئی جیسے کوئی لڑائی ہو یا کوئی نہیں؟ He was very normal. ایک اسکرین شاٹ ریکور ہوا مصطفیٰ کے فون سے, جس میں یہ ارمغان کا وہ کہ انسٹاگرام کا اسکرین شاٹ ہے, جس میں ارمغان اور مصطفیٰ بحث کر رہے ہیں کس بات پہ, اور مصطفیٰ نے اس کو کہا کہ میں تو مطلب لے کے میں تمہیں مطلب they were fighting in text, exchange of texts ہیں وہ, جس پہ مصطفیٰ اس سے کوئی غصہ ہے. اس پہ ڈیٹس نہیں آتی انفارچونیٹلی انسٹاگرام پہ, ورنہ وہ مجھے پتہ چل جاتا کہ کون سی ڈیٹ کا ہے. ادروائز 5 تاریخ کا تو مجھے آپ کو پتہ بتا ہی چکی ہوں, میرے پاس اسکرین شاٹس تھے کہ جب ارمغان اس کو کنٹینیوسلی کال کر رہا تھا.
تو نہیں, مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ کبھی بھی نہیں تھا, بالکل بھی نہیں پتا تھا. کوئی اور انسٹاگرام مصطفیٰ کا, کیونکہ آئی نو فون تو ریٹریو نہیں ہوا, کوئی اور میسیجز ان کے فون ملے؟ مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ کا انسٹاگرام آن ہو گیا, اسنیپ چیٹ آن ہو گیا, مصطفیٰ کا واٹس ایپ آن ہو گیا. بس واٹس ایپ میں اب یہ ڈیلیبریٹلی تھا یا کیا, یا اس فون کا بیک اپ آن نہیں تھا کہ 3 months کا میرے پاس جو ہے اس کا بیک اپ نہیں آیا. اور آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر دو, تو آپ اگر فرینڈ کر دو اور چیٹ ڈیلیٹ کر دو, تو ریسیور کے پاس سے بھی شاید وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو مجھے کوئی چیز ادھر سے نہیں, لیکن اسکرین شاٹس جو آئی کلاؤڈ پہ اس کی تصویریں سنک ہوئی ہوئی تھیں, ان میں سے چیزیں بہت ساری نہیں. مطلب اس طرح سے کوئی اور بھی ایشوز پہ جن کو میں ایڈریس پہلے بھی کرتی آئی ہوں, تو کئی چیزیں ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. پر یا تھنگ از کہ اب تو اتنے سارے شواہد ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں, مرڈر تو وہیں کا وہی ہے نا, مرڈر تو ہوا ہے نا. ریزنس جو بھی ہوں مجھے نہیں پتا ہے, وہ یہ تو سچ بتائے گا نہیں, یہ بالکل سچ. یہ صرف ایک میں نے اس کا ویڈیو بیان کی کچھ ان کے وربلی ہی سنا ہے کہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں اس نے جو ایس ایس پی کے انہوں نے ویڈیو بیان اس نے ریکارڈ کروایا تھا کہ جی مجھے مارنا تھا اس کو, مجھے غصہ تھا. تو یہ بات تو پتہ چلی کہ اس نے قتل تو کیا ہے نا, اور اسی میں ہی اس نے بولا کہ شیراز نے کہا تھا کہ اس کو گولی مار دو, کام ختم کرو, لیکن اس نے کہا میں آگ جل لگاتا ہوں. یہ والی چیزیں, یہ ڈیٹیلز تو دیکھیں چھپ نہیں سکتی ہیں. صحیح بات ہے. ہوا اور ہوا کام نہیں چھپ سکتا. جو کچھ there were some girls involved, ان میں سے ایک باہر بھی چلی گئی تھی. آئی تھنک آپ نے پہلے بتایا تھا کہ شاید انہوں نے آپ کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کسی ایک نے. جی ایک ہی لڑکی ہے جو باہر چلی گئی ہے, نام ہم نہیں لیتے ہیں کیونکہ مجھے لیگل نوٹس سرو ہوا ہے ڈیفیمیشن کا. حالانکہ میرے انسٹیٹ کے وہ لوگ آتے ہیں اور اپالوجائز کرتے, جو چیزیں جس طرح سے اس لڑکی نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا, مصطفیٰ کے بیسٹ فرینڈ کو ریچ آؤٹ کیا تھا 14 جنوری کو کہ اور کیا کہا اس نے؟ Mustafa is dead. Why? How come she knew about it? And when جب اس کو پولیس نے بلایا تھا, اس کی اسٹیٹمنٹ لی تھی, اس نے یہ مینشن کیوں نہیں کیا؟ سو ابھی اس نے دوبارہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, ڈیفیمیشن کے لیٹر کے علاوہ کوئی نہیں کیا. رائٹ. سو آئی نو بیچ میں عید بھی گزری ہے, مسٹ بی اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار یو, بٹ وی کین اونلی پرے کہ معاملات اس کے ٹھیک ہوں. آپ ہوپ فل لگ رہی ہیں کہ ضرور سزا ملے گی. رائٹ. تھینک یو وجے عامر فار جوائننگ اس آن دا پروگرام.